اور اپنی جنگ کو اسلام کی جنگ بھی کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ انہیں سنا ہے، نہ جانتے ہیں، قرآن کو نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ قرآن کو جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ایک مومن مسلمان کی جان اور مسلمان کا خون کتنا عظیم ہے، کتنا محترم ہے، ان کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ جوش میں آئے، بیت اللہ شریف کو مخاطب کیا، فرمایا اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، تو عظمت والا ہے، تو خوشبو والا ہے، تیری عظمت بڑی عظمت ہے، لیکن سن اے بیت اللہ، ایک مومن کا خون تجھ سے بھی زیادہ محترم اور احترام والا ہے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر خون کیا جا رہا ہے، تو مسلمان کا خون کیا جا رہا ہے، پگڑی والے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، داڑھی والے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ میں آج تک کسی سنیما گھر میں دھماکہ نہیں ہوا، جوئے کے اڈے پر حملہ نہیں ہوتا، چکلے پر حملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ہزاروں سنیمائیں ہیں، روزانہ سینکڑوں گانوں کی اور فنکشنوں کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں رنگیاں ننگی ناچتی ہیں۔ یہ اسلام کے دعوے دار، یہ جہاد کے دعوے دار آج تک ان پر کبھی حملہ آور نہیں ہوئے ہیں۔ اگر اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر حملہ ہوتا ہے تو میری مسجد پر ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے تو میرے مدرسے پر حملہ ہوتا ہے، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو دینی پروگرام پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں، تم اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے، تمہارا یہ جہاد اسلام کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارا جہاد یہود و نصارہ کے لیے ہے، ان کے ڈالروں پر پلنے کے لیے ہے۔ تم ان کے ڈالروں پر پلنے والوں، آج پاکستان کو تم نے نشانہ بنایا ہوا ہے، پاکستان کی دوائی پر تم آگ اتر چکے ہو، اور پاکستان کے 7 کمیٹڈ لوگوں کو تم نشانہ بنانا چاہتے ہو۔ جمعیت علماء اسلام کا، ان داڑھی پگڑی والوں کا اگر کوئی قصور ہے تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، ہم ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں اگر نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر ہمارا کوئی جرم ہے تو ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، شریعت کا نام لیتے ہیں، اور قرآن و سنت کے نظام کا نام لیتے ہیں۔ آج اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو ہمارا صرف یہی جرم ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج ہمیں اسی جرم کے طور پر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور تم اپنا اسلام کا اور دین کا نام لینا چاہتے ہو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطاع اللہ یسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک جماعت ہوگی جو ملک میں ارض میں، دنیا میں، زمین پر فساد پھیلانا چاہتی ہے، آگ بڑھانا چاہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو ملک میں بدامنی چاہتا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو ملک میں فساد چاہتا ہے، ملک میں خون ریزی چاہتا ہے، اور وہ کس کے نمائندے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کے نمائندے ہیں، یہ منافقین کے نمائندے ہیں۔
اور ایک ہم ہیں جو اللہ کی مشیت کے مطابق ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک میں آشتی چاہتے ہیں، ہم ملک میں امن ایمان چاہتے ہیں اور ملک میں بھڑکنے والی آگوں کو ہم بجھانا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس آگ کو بجھایا ہے۔ یہ دشمن ہمیشہ آگ بڑھتا رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس آگ کو بجھایا ہے۔ ہم ملک کے استحکام کے لیے چاہتے ہیں، لیکن آج بھی کبھی ہمارے اور صرف ہمارے کم کارکن نہیں شہید ہوئے، ایم این ایز کو شہید کیا گیا، سینیٹرز کو شہید کیا گیا، ہمارے وزیروں کو شہید کیا گیا، لیکن آج تک ہم نے اس کے مقابلے میں بندوق نہیں اٹھائی ہے اور نہ ہم بندوق اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اہل یہود اور نصارہ کے ایجنٹوں، ہمیں مت چھیڑو۔ اگر ہم نے بندوق اٹھا لی تو انشاءاللہ تمہیں چھپڑی کا دودھ یاد کرا دیں گے، اور ہم نے کروایا۔ ماضی بعید میں آپ دیکھ لیں، جب برے صغیر پر تمہارے باپ دادا انگریز آئے تھے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے بھی ہم تھے، ان کو 7 سمندر پار بھگانے والے بھی ہم تھے۔ شاملی کے میدان سے لے کر بالا کوٹ کے میدان تک اگر انگریز کا ساتھ مقابلہ کیا ہے تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے کیا ہے، اور پاکستان کو بنانے میں اگر کسی کا خون شامل ہے تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا خون شامل ہے۔ یہ ملک ہم نے آزاد کروایا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے لاکھوں کی تعداد میں جانیں قربان کی ہے، اور انشاءاللہ العظیم ہم وطن عزیز کے ساتھ آج بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ایک ایک انچ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن پاکستان کو انشاءاللہ العزیز کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک، یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، آج اگر اس میں غیر محفوظ ہیں تو مسلمان غیر محفوظ ہیں۔ آج اسی کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک میں اگر غیر محفوظ ہیں تو مساجد غیر محفوظ ہیں، مدارس غیر محفوظ ہیں، آج بھی مندر محفوظ ہے، آج بھی گرجا گھر محفوظ ہے، آج بھی سنیما گھر محفوظ ہے، آج بھی چکلے کے اڈے محفوظ ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو مساجد اور مدارس کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مسجد اور مدرسے والے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے اداروں پر، ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے ان اداروں پر، وہ بھی ہمیں تحفظ دینے کے بجائے تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ہم تمہاری دفاعی لائن کا اول دستہ ہے۔ تم یہ بات ذہن سے نکال دو، اگر تمہیں ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا پڑا تو انشاءاللہ العظیم یہ مساجد اور مدارس کے فقیر، یہ گویا نشین، یہ پگڑی اور داڑھی رکھنے والے تم سے آگے ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ اگر یہ کمزور ہو گئے تو میں اداروں کو بتانا چاہتا ہوں یہ تمہاری کمزوری ہوگی، اگر یہ مضبوط ہو گئے تو یہ تمہاری مضبوطی ہوگی۔ ذرا یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور جن لوگوں نے ہمیں چھیڑا ماضی قریب میں افغانستان کی 7 لاکھ پاروں میں، جب روس نے آ کر اعلان کیا کہ رات کا کھانا کابل میں ہوگا اور صبح کا ناشتہ اسلام آباد میں ہوگا، تو ان ظالم بیڑیوں کو روکنے والے بھی ہم تھے، روس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہ کرو، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ہتھیار اٹھانا نہیں چاہتے، ہم پہاڑوں پر چڑھنا نہیں چاہتے، ہم مورچوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں امن کے ساتھ رہنے دو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے کون سا قصور کیا ہے کہ ان کے مدرسوں کو بھی اڑایا جا رہا ہے بموں کے ذریعے، مساجد کو بھی بموں کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے، اور مساجد بھی محفوظ نہیں ہے، اور داڑھی پگڑی والوں کو آج خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آپ نے سنا چندی دن پہلے
باجوڑ میں کیا ہوا، کتنا بڑا ظلم ہوا. وہ امن کے نام پر جلسہ کر رہے تھے، باجوڑ کی بدامنی کے خلاف بات کرنا چاہتے تھے، وہ اداروں سے مطالبہ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں امن لایا جائے. آیا وہ کہاں ہیں جو ہمارے ٹیکسوں سے اربوں اور خربوں روپے کھا رہے ہیں، جن کو ہم اپنا ٹیکس اس لیے دے رہے ہیں کہ میرا خون محفوظ ہو، میری عزت محفوظ ہو، میری جان محفوظ ہو، میرا دین محفوظ ہو، میری عبادت کا محفوظ ہو. ہم ٹیکس تمہیں اس لیے بھر رہے ہیں، لیکن تم ہمارا ٹیکس کھا کر بھی ہمیں جان ہماری محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، ہماری عبادت کا محفوظ نہیں. پھر اگر تم اپنی نااہلی کی وجہ سے ہمیں اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اپنے راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہمیں حوالے کرو ملک، انشاءاللہ ہم کیسے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ جمعیت علماء اسلام روز اول سے ایک بھی جمعیت علماء اسلام کی کسی کارکن سے بھی، کسی لیڈر سے بھی بامر مجبوری بھی اور اس دہشت گردی اور قتل و خون کے باوجود بھی